ہم اپنے لیسن نمبر 3 میں سے گزر رہے ہیں. پہلی دو آپشنز ہم نے کور کر لی ہیں. ڈیجیٹل امیجز اور گرافکس کیا ہوتے ہیں, واٹ آر ڈیجیٹل امیجز اینڈ گرافکس, یہ ہم نے سمجھا, اس کی ڈیفینیشن ہم نے دیکھی. اس کے بعد ہم نے کمپیوٹر گرافکس کی جو ٹائپس ہیں اس کے اندر ہم نے ویکٹر بیسڈ امیجز اور بٹ میپ یا ریسٹر امیجز کو ہم نے دیکھا ہے, اور یہ سمجھا ہے کہ میٹا فائل جو ہے کمبینیشن ہے ویکٹر اور بٹ میپ دونوں کا. میٹا فائلز کے بارے میں مزید ہمارا کانسیپٹ پروجیکٹس کو کرتے ہوئے مکمل ہو جائے گا اور سمجھ میں تفصیل سے آ جائے گا ہمیں, کیونکہ ہمارے پروجیکٹس جو ہیں عموماً دونوں کے کمبینیشن سے بنتے ہیں. ہم اس میں کورل اور فوٹو شاپ دونوں کو استعمال کریں گے, تو ان سے ہمارا میٹا فائل کانسیپٹ جو ہے مزید کلیئر ہو جائے گا. اب جو ہم نے چیزیں سمجھنی ہیں یہ باقی چیزیں اس لیسن نمبر 3 کی ہم انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر کور کر لیں گے. فائل سائز, تو فائل سائز ہم سب کو معلوم ہے کہ فائل کا اپنا ایک سائز ہوتا ہے, جس کے لحاظ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایم بیز میں اور کے بیز میں, کلو بائٹس یا میگا بائٹس میں ہوتی ہے. کلو بائٹس کی فائل ہم یہ جب ہم کوئی ڈیزائن ویب کے لیے بنائیں گے تو ہم سائز کانشیس رہیں گے, کیونکہ ویب کے اوپر سائز جو ہے فائل کا وہ بہت میٹر کرتا ہے. آپ نے فائل اپلوڈ کرنی ہے یا ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, دونوں صورتوں میں اس کا سائز بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری فائل کے بیز کے اندر رہے. اس کے لیے میں یہاں ایک فائل اوپن کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ میں ایک امیج میں نے اوپن کیا ہے, یہ ایک ہائی ریزولوشن امیج ہے, اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اوپن کرتے ساتھ ہی ہمارے پاس جو اس کا سائز لکھا ہوا آ رہا ہے ہمارے اسٹیٹس بار کے اوپر, وہ 12.4 MB ہے جو اس کا سائز ہے. اگر یہ امیج کسی ویب سائٹ کے اوپر ہو تو obviously اس کو اپلوڈ کرنا بھی ایک مشکل کام ہوگا, اور اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا تو بہت ہی مشکل کام ہوگا, کیونکہ جو حضرات آپ کے ویب کو ایکسیس کریں گے, جو وزٹ کریں گے ویب کو, وہ ضروری نہیں کہ ان کے پاس ہائی سپیڈ کنیکشنز ہوں انٹرنیٹ کے. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لو سپیڈ کنیکشن سے یوز کر رہے ہوں, تو ان کے لیے بہت مشکل ہوگا 12.4 MB کے امیج کو ایکسیس کرنا نیٹ کے اوپر آپ کی سائٹ کو وزٹ کرتے ہوئے. ہم اسی لیے سائز امیجز کا چھوٹا رکھتے ہیں, سائز کانشیس ہوتے ہیں. لیکن جس وقت ہمارا کوئی پروجیکٹ پرنٹنگ کے لیے جانا ہوتا ہے تو اس وقت ہم سائز کانشیس نہیں ہوتے, اس وقت ہمیں کوالٹی چاہیے ہوتی ہے, اس لیے ہم کوالٹی کو کمپرومائز نہیں کرتے. آپ دیکھیے کہ زوم ٹول کے ذریعے سے میں ایکچوئل پکسل کے اوپر آتا ہوں. آپ دیکھیے کہ اس امیج کی کوالٹی قریب سے اس طرح کی ہے, اتنا ہائی ریزولوشن یہ امیج ہے, اس کی آپ کوالٹی دیکھیں, پرنٹنگ میں کسی قسم کا بھی کوئی خرابی اس کے اندر نہیں آئے گی. لیکن یہ ویب کے لیے اس کو ہم اس سائز میں نہیں دیں گے, کسی ایک پورشن کو اس کے لے سکتے ہیں, لیکن پورے امیج کو اس سائز میں نہیں دیں گے کیونکہ اس کا سائز بہت بڑا ہے. تو یعنی فائل کا ایک اپنا سائز ہوتا ہے کلو بائٹس میگا بائٹس کے اندر. ہم ویب کے لیے جب ڈیزائن کرتے ہیں تو ہم کانشیس رہتے ہیں کہ ہمارا سائز کلو بائٹس کے اندر رہے اور چھوٹے سے چھوٹا سائز ہو اس کا امیج کا, تاکہ آسانی کے ساتھ وہ اپلوڈ یا ڈاؤن لوڈ ہو سکے. ویب سائٹ کے امیجز کو اب آپ دیکھیں گے سیو کر کے, آپ ان کے سائز کو فوٹو شاپ میں لا کے چیک کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ فائل فارمیٹ ہے. فائل فارمیٹ کو سمجھنے کے لیے ہم ایک نیا کینوس کریٹ کر لیتے ہیں. نیا کینوس ہم نے کیسے کریٹ کیا ہے یہ ہم لیسن نمبر 4 کے اندر اس کی تفصیل کو کور کریں گے. اب اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, زیادہ خاص اس کے اندر توجہ نہ دیں. آپ دیکھیں کہ میں نے ایک کینوس بنایا ہے. اس کینوس کے اوپر بالفرض میں اپنے برش کے ساتھ ڈفرینٹ کلرز کے اور ڈفرینٹ اسٹروکس کو اپلائی کر دیتا ہوں. کلر یہاں سے چینج کر دیتے ہیں, اسٹروکس ڈفرینٹ لگا دیتے ہیں. ہم یہ اس وقت فائل فارمیٹ کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. اب دیکھیں کہ اس کو ڈفرینٹ اسٹروک میں نے لگائے صرف اس فائل فارمیٹ کو آپ کو سمجھانے کے لیے کہ فائل فارمیٹ سے کیا مراد ہے. کوئی بھی امیج کوئی بھی جب ہم بناتے ہیں پروجیکٹ فوٹو شاپ کے اندر, اور جب ہم اس کو سیو کرنے لگتے ہیں فائل میں جا کے سیو کنٹرول ایس جس کی شارٹ کٹ ہے, اکثر اپلیکیشن میں اس کی شارٹ کٹ یہی ہوتی ہے, تو ہمارے پاس فائل کو سیو کرنے کی جو آپشن آتی ہے, جو ڈائلاگ باکس آتا ہے, وہ اسی طرح سے ہے جیسا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں. اس کو تھوڑا سائز کا چھوٹا کر لیتے ہیں. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ فائل کا نام ہم یہاں لکھیں گے, obviously فائل نیم کے اندر فائل کا نام آئے گا, اور فائل فارمیٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فائل فارمیٹ ہمارے سامنے ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اوریجنلی جب ہم کوئی فائل فوٹو شاپ کی سیو کرنے لگتے ہیں تو ہمارے پاس PSD موڈ آتا ہے, جو فوٹو شاپ کا اپنا ایک فارمیٹ ہے. یعنی اس کی فائل PSD فائل جو ہے وہ تمام لیئرز اور تمام سٹائلز کے ساتھ فوٹو شاپ کے اندر اوپن ہونے کے لیے ہی بنائی جاتی ہے, تاکہ دوبارہ سے ہم اپنے پروجیکٹ کو ایکسیس کر کے اس کے اندر کوئی بھی ایڈیٹنگ کرنی ہو تو ہم کر سکیں. اس کے بعد جو آپ کے پاس فائل فارمیٹس لکھے ہوئے ہیں, جے پیگ ہے, ٹف ہے, جف اور BMP, وہ اس ڈراپ ڈاؤن مینیو کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. اب دیکھیں کہ جے پیگ ہے, جف اور ٹف وغیرہ سارے آپشنس اس کے اندر موجود ہیں. یہ ٹف فارمیٹ ہے, یہ جے پیگ فارمیٹ ہے, اور جف فارمیٹ جو ہے وہ بھی ہمارا اسی میں ہے. دیکھیے کہ یہ جف فارمیٹ ہے, GIF فارمیٹ جو ہے, ان سارے یہ کمپریشن موڈز ہیں. اس کو ہم آگے جا کے تھوڑا سا اور سمجھ لیں گے فائل کمپریشن کے اندر. تو اصل جو فارمیٹ ہے
فائل کو سیو کرنے کا فوٹوشاپ کی فائل کا وہ پی ایس ڈی ہے، لیکن پی ایس ڈی فائل جو ہے وہ فوٹوشاپ کے لیے مخصوص ہے، اس کو ہم ویب پہ اپلوڈ نہیں کریں گے یا کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ کام جو کرنا ہے فوٹوشاپ کے اندر اس کے لیے ہم پی ایس ڈی موڈ کو استعمال کریں گے. فائل جب ہم سیو کریں گے تو پی ایس ڈی میں، اور جب اس کا فارمیٹ ہم نے چینج کرنا ہوگا کمپریشن موڈ تو جے پیگ میں، ٹف میں، جف میں ہم اس کو کنورٹ کر کے سیو کرتے ہیں. اس کی تفصیل ہم آگے جا کے بھی انشاءاللہ دوبارہ سے یہ آئے گی تو اس کو ہم پروجیکٹ کے اندر کور کر لیں گے، تو یہ کانسیپٹ بھی ہمارا مزید کلیئر ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارا ریزولوشن کا ایشو ہے کہ ریزولوشن سے کیا مراد ہے. کینسل کر کے اس کو میں بند کر دیتا ہوں، اس کینوس کو بھی میں کلوز کر دیتا ہوں. ہم ایک نیا کینوس بناتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ ریزولوشن ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہے 100 ریزولوشن. یہ بائی ڈیفالٹ اس لیے آئی ہے کیونکہ میں نے پہلے شاید کسی امیج کو اس طریقے سے میں نے بنایا تھا کہ وہ 100 کی اس کے اندر تھی، ریزولوشن کے اندر تھی، اس لحاظ سے آئیے. ریزولوشن جو ہے انفیکٹ آپ کا پکسلز کی مقدار ہے، پکسلز پر سکوئر انچ، پکسلز سلیش انچ لکھا ہوا ہے، یعنی پکسلز پر سکوئر انچ. پکسلز کے بارے میں ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں، بٹ میپ کی جو ہم نے ڈیفینیشن دیکھی تھی پچھلے ویڈیو کے اندر کہ ایک موزیک ہوتا ہے، ایک اس کی ہر پکسل کی ایک الگ کلر کی ویلیو ہوتی ہے، اس لحاظ سے وہ بنایا جاتا ہے. ان کی جو مقدار ہے وہ ہمارے امیج کی جو ڈیٹیل ہے اس کو سیو کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. جس کے طرح ہمارا امیج چھوٹا ہم بنانا ہوگا ہم اتنی ریزولوشن کی کم رکھیں گے، اور جتنی ہائی ریزولوشن امیج ہوگا اس کا سائز بڑا ہوگا، لیکن امیج کی ڈیٹیل جو ہے وہ انتہائی اس کے اندر سیو کی جا سکے گی. اب دیکھیں کہ ہمیں پکسلز پر اسکوائر سینٹی میٹر اور پکسلز پر اسکوائر انچ کی آپشن ہمارے پاس یہاں موجود ہے ریزولوشن کے اندر. تو ریزولوشن کے ایشو کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کو بریکٹ کے اندر لکھا ہوا آ رہا ہے کہ اسکرین کی ریزولوشن 72 اور پرنٹنگ کے لیے منیمم جو ریزولوشن ہے وہ 300 ہونی چاہیے. پرنٹنگ 300 اور اسکرین 72. سے کیا مراد ہے؟ جب ہم ویب کے لیے کوئی امیج بنانے لگیں گے تو ہم یہاں 72 ریزولوشن رکھیں گے، 72 پکسلز پر اسکوائر انچ. آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے اس کی فریم کے سائز کے لحاظ سے جو اوپر ویڈتھ اور ہائٹ لکھی ہوئی ہے، ہم نے لیسن نمبر 4 کے اندر اس ڈائلاگ باکس کو ڈیٹیل سے دیکھنا ہے، اس لیے اس کے بارے میں پریشان نہ ہو. لیکن یہ کہ ریزولوشن کا ایشو یہاں آیا تھا، اس لیے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں یہاں کہ 72 جو ہے ریزولوشن ہے اسکرین کی. اگر ہم نے جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں وہ ہم نے ویب پہ دینا ہے یا ہمارے اسکرین کے ڈسپلے پہ اوپر آنا ہے تو 72 ریزولوشن بہت کافی ہے. اب دیکھیے کہ جیسے میں نے ریزولوشن انٹر کیا تو امیج کا سائز جو سٹارٹنگ پوائنٹ پہ اس کے ہوگا 379.7 کلو بائٹس، اس کا 5 انچ بائی 5 انچ اس کی اگر ہائٹ اور ویڈتھ ہوگی 72 ریزولوشن RGB کلر موڈ کے اندر تو اس کا یہ سائز ہوگا. اس کی ڈیٹیل ہم آگے لیسن نمبر 4 میں کور کریں گے. 72 اسکرین کے لیے. اور اگر آپ کا پروجیکٹ پرنٹنگ کے لیے جانا ہے، یعنی آپ نے جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں وہ آپ نے پرنٹنگ کے لیے دینا ہے، کسی ہورڈنگ کے لیے، وہ کسی بل بورڈ کے لیے، کسی بروشر لیبل لوگو کے لیے، یا کسی بھی ایسے پروجیکٹ کے لیے جو آپ جس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ پرنٹنگ میں ادروائز آئے گی، اسکرین کے علاوہ آئے گی، تو اس کے لیے منیمم ریزولوشن جو ہے وہ 300 ہے. یا پھر یہ کہ آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو آؤٹ پٹ جہاں سے آپ نے لینی ہو ان سے بھی آپ مشورہ کر سکتے ہیں، تو آپ کو بتا دیں گے کہ کتنی ریزولوشن رکھنی ہے. جیسے آپ نے اپنا کوئی پروجیکٹ بنانا ہے جو کہ آپ نے کسی بڑی ہورڈنگ کے لیے ڈیزائن کر رہے ہیں، کسی بل بورڈ کے لیے آپ ڈیزائن کر رہے ہیں، تو جس جگہ سے آپ نے اس بل بورڈ کی آؤٹ پٹ لینی ہے، اس ہورڈنگ کی آؤٹ پٹ لینی ہے، آپ ان سے مشورہ کریں گے کہ آپ کے سافٹ ویئر کے لحاظ سے میں اپنے پروجیکٹ کی ریزولوشن کیا رکھوں. تو وہ مختلف ہوتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں 300 ریزولوشن کا آپ امیج دیں پر فٹ جو ہے اس کو پر انچ، یعنی آپ کا اگر 100 فٹ بائی 50 فٹ کا اگر ایک بل بورڈ ہے تو وہ کہیں گے کہ آپ 100 انچ بائی 50 انچ کی اپنا بنائیں، سائز بنائیں اپنے. جیسے بالفرض ہم یہاں وڈتھ میں 100 لکھیں گے اور ہائٹ میں 50 لکھیں گے. یہ 100 فٹ بائی 50 فٹ کی ہورڈنگ کے لیے بالفرض وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ پر فٹ جو ہے وہ پر انچ رکھیں، ہر فٹ کو 1 انچ کے ساتھ شمار کریں. لیکن اپنی ریزولوشن جو ہے وہ کچھ کہیں گے آپ کو 300 رکھیں، کچھ 400 اور کچھ ایون 600 تک کہہ سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ 100 انچ بائی 50 انچ ریزولوشن ہائٹ اور وڈتھ کا، 600 ریزولوشن پکسلز پر اسکوائر انچ کا امیج سٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہی 5.03 GB کا ہو جائے گا، گیگا بائٹ کا ہو جائے گا. یہ بہت بڑا امیج ہوگا، اس لیے عموماً اتنی زیادہ ہم نہیں رکھتے، کچھ اس کو کم ہی رکھتے ہیں عموماً. آپ دیکھیے کہ 150 کے اوپر بھی ہمارا جو ہے 321.9 MB کا جو ہے امیج بن جاتا ہے. ایسے پروجیکٹس کے لیے عموماً کمپیوٹرز بھی ایسے ہونے چاہیے کہ جو اچھے طریقے سے اس کو سپورٹ کر سکیں. لیکن یہ کہ یہ ٹیکنیک ویری کرتی ہے اس لحاظ سے کہ جہاں سے آپ نے آؤٹ پٹ لینی ہے وہ آپ کو کم بھی بتا سکتے ہیں اور زیادہ بھی بتا سکتے ہیں. اس کو ہم کینسل کر کے یہاں سے ختم کر دیتے ہیں. اسکرین ریزولوشن کو ہم نے تھوڑا سا یہاں سمجھا ہے. اب کلر موڈ سے کیا مراد ہے؟ کلر موڈ کو سمجھنے کے لیے ایک بار پھر ہم کنٹرول N کے ذریعے سے ہم اپنا نیا جو فریم بناتے ہیں، نیا جو کینوس بناتے ہیں، اس کے ڈائلاگ باکس کے اوپر آگے فائل نیو کے اندر سے بھی ہمارے پاس یہ
डायलॉग बॉक्स एक्सेस हो सकता है। इसके तरफ देखें कि हमारे पास कलर मोड की ऑप्शन है RGB। RGB से क्या मुराद है? RGB से मुराद है रेड ग्रीन ब्लू, यानी ये वो 3 कलर्स हैं जिनके डिस्प्ले से हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है इमेज डिस्प्ले होता है 3 कलर्स के मिलने से। तो अगर हम प्रोजेक्ट अपना स्क्रीन के लिए बना रहे हैं तो वो RGB कलर मोड के अंदर होगा, और अगर हमारा प्रोजेक्ट प्रिंटिंग के लिए जाना है तो वो CMYK मोड के अंदर होगा, CMYK मोड के अंदर होगा। ये 2 मोड्स हैं हमारे बेसिकली जो कलर डिज़ाइनिंग के अंदर स्क्रीन के लिए हो या प्रिंटिंग के लिए वो इस्तेमाल होते हैं। और अगर आपका इमेज ब्लैक एंड वाइट है तो आप सिंपली ग्रे स्केल पे रख देंगे तो इमेज ब्लैक एंड वाइट होगा। लेकिन अमूमन हम ब्लैक एंड वाइट इमेज कभी डिज़ाइन नहीं करते, क्योंकि अगर हमें उसको कलर्ड करना हो तो हम उसको नहीं कर पाते, जबकि RGB या CMYK कलर मोड के इमेज को किसी भी वक्त ब्लैक एंड वाइट किया जा सकता है। लेकिन ब्लैक एंड वाइट को कलर्ड करना जो है वो उस तरह से पॉसिबल नहीं होगा जैसे कि ओरिजिनल इमेज होता है। इसके बाद फाइल कंप्रेशन है। तो फाइल कंप्रेशन हम देखते हैं कि हमारे जो वेब के लिए आप देख रहे हैं कि आपके कोर्स आउटलाइन के ऊपर लेसन नंबर 3 के अंदर आखिरी ऑप्शन जो है वो फाइल कंप्रेशन की है। उसमें JPEG, TIFF और GIF जो है 3 बेसिकली फाइल फॉर्मेट्स जो है वो अमूमन इस्तेमाल होते हैं। JPEG जो है अमूमन वेब के लिए होता है क्योंकि ये हाई कंप्रेशन मोड है, इसमें इमेज की क्वालिटी थोड़ी सी इफेक्ट होती है, लेकिन साइज़ इतना छोटा होता है कि ये आसानी के साथ वेब पे अपलोड या डाउनलोड किया जा सकता है। तो जब भी हम अपने इमेज को वेब के लिए डिज़ाइन करेंगे तो हमेशा उसको JPEG फॉर्मेट में रखेंगे, कभी भी उसको TIFF में, BMP में या PSD में नहीं रखेंगे। PSD क्योंकि फोटोशॉप का असल फॉर्मेट है, इसलिए हाई साइज़ होता है, इसका साइज़ बड़ा होता है। JPEG रखेंगे वेब के लिए, और TIFF या BMP जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी उसको हम रखेंगे प्रिंटिंग के लिए। और GIF जो है इनफैक्ट ये ऐसा इमेज होता है कि जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी भी जो है वो भी अपीयर हो सकती है। इस कॉन्सेप्ट को हमने अपने लेसन नंबर 8 के अंदर जाके मज़ीद क्लियर करना है, उसको हम लेसन नंबर 8 के अंदर भी मज़ीद क्लियर कर लेंगे। यहाँ हमारा लेसन नंबर 3 मुकम्मल हो गया है। किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो आपको जो नंबर दिए गए हैं स्क्रीन के ऊपर, इस पर आप रब्ता करके। अब हम चलते हैं अपने अगले लेसन की तरफ, लेसन नंबर 4 की तरफ।